السلام علیکم، ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوتا ہے اور آج 22 اگست 2021 ہے۔ کتنا پاکستان آزاد ہوا ہے؟ 1947 کے اگر ہم باتیں سنیں، لکھے ہوئے باتیں سنیں، پڑھیں، کتابیں پڑھیں، اس وقت کے انٹلیکچوئل نے لکھا، پولیٹیشنز نے لکھا، لکھنے والوں نے لکھا، لکھاری نے لکھا، پھر ہم کانسٹیٹیوشنز بنتا گیا مختلف۔ 1973 کا کانسٹیٹیوشن متفقہ کانسٹیٹیوشنز آیا۔ آج تک ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے اس کی اصل مالک یہاں کی عوام ہے۔ کانسٹیٹیوشنز کے حوالے سے بھی یہی سامنے ہے۔ آپ کانسٹیٹیوشن پڑھ لیجئے، 280 آرٹیکل ہیں، 7 شیڈیول ہے۔ پڑھیں تو ایسا لگے گا کہ جناب یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اصل مالک یہاں کے عوام ہیں، 22 کروڑ عوام ہیں۔ 22 کروڑ میں سے 98% جو ہیں وہ الگ ہیں اور 2% الگ ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے پاکستان کی، ہماری مادر وطن پاکستان، اس کی زمینیں کا اصل وارث جو ہے وہ یہاں کی عوام ہے، غریب عوام ہے، مزدور ہے، کسان ہے، یہ عوام ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس عوام کو جو 22 کروڑ عوام ہے، اس کو کون اہمیت دیتا ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اوقات ہے اس کی؟ اس ملک میں اہم ترین ادارے ہیں، اور ادارے اس لیے بنائے گئے ہیں، اس سے پہلے کانسٹیٹیوشن کو لے لیجئے، وہ بنے یہ ہیں کہ یہ 22 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ کرے۔ لیکن کیا یہ آئین 22 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ کر پا رہا ہے؟ جو آئین اپنا تحفظ نہیں کر پا رہا، وہ 22 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ کیسے کرے گا؟ آئین تو ایک کتاب ہے، اور یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اگر کسی ملک میں کوئی اہم چیز دستاویزات ہوتی ہے تو وہ اس کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، پورا ملک اس سے چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو آئین 73 کا آئین جو متفقہ طور پر اللہ کے فضل و کرم سے 1947 میں پاکستان آزاد ہوتا ہے، اور اتنے سالوں بعد، میں کسی کی کمپیریزن میں نہیں جاتا، نہ انڈیا کے نہ کسی اور کے، کتنے دنوں بعد یعنی 73 میں جا کر ایک متفقہ آئین آیا اللہ اللہ کر کے، اور اس آئین میں جو تحفظ اور حقوق دیا ہے، صرف فنڈامنٹل رائٹس جو عوام کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ 8 سے 28 آرٹیکل ہیں، 1-2 آرٹیکل نہیں ہیں۔ اس پہ آنے سے پہلے میں آتا ہوں جناب کہ کیا پاکستان کی عوام واقعی پاکستان کی مالک ہے، اس سرزمین کی مالک ہے؟ تو آئیے دیکھیے، اس سرزمین کی مالک 2 گز کفن کے لیے، 2 گز قبر کے لیے بھی اس کو جگہ نہیں ملتی ہے، اور گھنٹوں ان غریب لوگوں کی جو میت ہے وہ باہر پڑی رہتی ہے کہ جب تک پیسہ نہیں دو گے تو یہ 2 گز زمین ان کو نہیں ملتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس زمین کے مالک یہ ہیں۔ دوسری طرف آئیے، زمینیں بٹ رہی ہیں، اداروں کے سربراہوں کو، اداروں کو، ججز کو، جرنلز کو، میڈیا پرسنز کو، پولیٹیشنز کو، پارلیمنٹیرینز کو، سب کو بٹ رہی ہے، اور بے تحاشا بٹ رہی ہے۔ اور ان لوگوں سے پوچھیں، ان تمام لوگوں سے پوچھیں کہ اصل مالک کون ہے، تو کہیں گے کہ عوام ہے، اور عوام 2 گز زمین اپنی میت کے لیے بھی نہیں لے پاتا ہے۔ یہ کیسا مالک ہے یہ
کہ جس کو اپنی 2 گز میت کی زمین نہیں ملتی ہے، لیکن دوسری طرف اس کو کہا جاتا ہے کہ عوام کے ٹیکس سے یہ پورے کے پورے انسٹیٹیوشن چلتے ہیں۔ تو جس غریب عوام کے ٹیکس سے انسٹیٹیوشن چلتے ہیں بڑے بڑے، ان کے لوگوں کو اربوں اور خربوں کی زمینیں قرآن اندازی میں اور دوسرے طریقے سے بانٹ دی جاتی ہے۔ آئیے کوئی پاکستان میں ایک ایسا انکوائری کمیشن آ سکتا ہے، بس اللہ چاہے تو آ جائے، ورنہ تو اس ملک میں کمیشن کے جو حالات ہوتے ہیں، کوئی ایک کمیشن اگر پاکستان میں ایسا آ جائے اور یہ دیکھے کہ کن لوگوں کو پاکستان کی سرزمین، پاکستان کی زمین، قیمتی زمین خربوں اور اربوں کی زمین جو ہے وہ کس طریقے سے لوگوں میں بانٹی گئی ہے، اگر وہ نکل آئے تو پتہ چلے گا کہ یہ 2% لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں، انسٹیٹیوشن کے بڑے عہدیدار ہیں، بڑی پوزیشنز پہ ہیں، مختلف جگہوں کے ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، سیاستدان ہیں، ججز ہیں، جنرلز ہیں، یہی لوگ نظر آئیں گے، میڈیا پرسن ہیں۔ اور ان جو مالک ہیں زمین کے، ان کا مستقبل کیا ہے کہ وہ ان کی زمینوں پہ کسان بن کر اناج اگاتے ہیں۔ یہ اصل مالک ان کی زمینوں میں کام کر کے مزدور بن کے بڑے بڑے شاپنگ مال بناتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز بناتے ہیں، بڑے بڑے ان کے عالیشان محل بناتے ہیں۔ یہ ہے ان آپ کے پاکستان کے پاکستانیوں کا، عوام کا، ان کے اصل چہرہ، ان کی زمین کی مالکیت کا کہ یہ مالک ہے۔ ابھی دیکھیں پچھلے دنوں کس طریقے سے قرآن اندازی ہوئی ہے اور کس طریقے سے یہ زمینیں جو ہیں وہ بٹی ہیں آپ کے سامنے۔ کوئی ایک کمیشن بیٹھے اور دیکھے تو پتہ چلے کہ پاکستان کی یہ قیمتی ترین خربوں کی زمینیں جو ہیں وہ کس طریقے سے بانٹی جاتی ہیں اور کن کو بانٹی جاتی ہے۔ آئیے کانسٹیٹیوشن پہ آ جاتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کو آپ چھیڑ نہیں سکتے، 204 کو چھیڑ نہیں سکتے، 243 کو نہیں چھیڑ سکتے، 209 کو نہیں چھیڑ سکتے، 40 کو نہیں چھیڑ سکتے، پوری سیریز ہے 40 کی، 41 کی، 92 کی پوری سیریز ہے، 101 کی پوری سیریز ہے، 129 کی پوری سیریز ہے، 175 کی پوری سیریز ہے، 192 کی پوری سیریز ہے، 209 کی سیریز ہے، 184(3) یہ اس کے تحت جو چاہیں کر لیں، 243، 204 توہین عدالت، اداروں کے خلاف کوئی بات کر لے۔ تو اگر یہ چند کانسٹیٹیوشنز کے آپ کے آرٹیکل ہے، 280 آرٹیکل ہے، اس آرٹیکل میں 2A اور 227، 31، 260A اور 260B جس کا تعلق اسلام سے ہوتا ہے، قرآن سے ہوتا ہے، شریعت سے ہوتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کی کون رکھوالی کرتا ہے، کون عزت کرتا ہے، کون سا ادارہ، کوئی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کسٹوڈین ہے، کوئی کہتا ہے پارلیمنٹ کسٹوڈین ہے، تو یہ کون ان کی حفاظت کرتا ہے؟ سود کا نظام آج بھی ہے، آئین سے ٹکراؤ نہیں ہے، آئین سے تو ٹکراؤ ہے، خدا سے ٹکراؤ ہے، رسول سے ٹکراؤ ہے، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ میں نے تو ابھی چند آرٹیکلز بتائے ہیں کہ یہ اسلامی پروویژن کے حوالے سے۔ ارے یہاں ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنس ہے اس میں 280 تو آرٹیکل ہے، میں نے جس طرح بتایا کہ صدر مملکت کا بھی آرٹیکل ہے، وزیر اعظم کا بھی ہے، گورنر کا بھی ہے، کابینہ کا بھی ہے، صوبائی کابینہ کا بھی ہے، آرمی پرسنلز کا بھی ہے، ججز کا بھی ہے، الیکشنز کا بھی ہے، پارلیمنٹیرین کا بھی ہے، سیاستدانوں کا بھی ہے، کافی آرٹیکلز ہیں۔ اسی طریقے سے عام پاکستانیوں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ آرٹیکل ہے۔ میں نے صرف فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بتایا کہ آپ کے پاس 8 سے 28 آرٹیکل ہے، اور یہ اسلامی آرٹیکل۔ تو پارلیمنٹ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ تین چیزوں کو چھیڑ سکے۔ اسلامک پروویژن اتنا اہم بنایا گیا ہے آئین میں، بیسک اسٹرکچر اتنا اہم بنایا گیا ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس
لیکن ان تینوں کو جو آئین میں اتنا اہمیت دی گئی ہے، ان کی اہمیت آئین میں تو موجود ہے، لیکن جو اس کے کسٹوڈین ہیں ان کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 8 سے 28 فنڈامنٹل رائٹس عوام کے کون پوچھتا ہے؟ میرٹس کون پوچھتا ہے؟ حقوق کون پوچھتا ہے؟ فریڈم کون پوچھتا ہے؟ آزادی کون پوچھتا ہے؟ 19A فریڈم آف اسپیچ ہے، آزادی ہے۔ آج دیکھ لیں اس موجودہ حکومت میں کس طریقے سے گلا پکڑا ہوا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین چیزوں پہ تو اتنی اہمیت ہے آئین میں، لیکن جو کسٹوڈین ہیں، جو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو اس کی تشریح کرتے ہیں، جو اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، ان کے نزدیک ان کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح اسلامک پروویژن کا بھی میں نے بتا دیا آپ کو، یہ آرٹیکل ہے، اس کو کون پوچھتا ہے؟ آئیے اس کے بعد ہے 62 63 آئین میں بڑا زبردست آرٹیکل ہے موجود۔ اس کی دھجیاں کس طرح بکھیری جاتی ہیں، اور کبھی کبھی تو صادق اور امین جسٹس ثاقب نثار صاحب کس طریقے سے صادق اور امین لوگوں کو بانٹتے ہیں، اور 62 اور 63 کی کس طریقے سے توہین کرتے ہیں، اور کتنی توہین ہوتی ہے ہر الیکشن میں۔ 62 63 کی موجود ہے یہ آرٹیکل، لیکن دوسری طرف اس آرٹیکل کے نفی، یعنی اس کے اگینسٹ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو اجازت مل رہی ہے، ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، گویا ان دو آرٹیکل کی توہین ہو رہی ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ آئین کے فنڈامنٹلز۔ اچھا اب آئیے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ صورتحال ہے، اسلامک پروویژن کا بھی ہے، آپ کا فنڈامنٹل رائٹس کا بھی ہے، بیسک اسٹرکچرز کا بھی ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ آئین کے آرٹیکلز ہیں۔ اب آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کا فیصلہ اصل فیصلہ ہوگا، اس کو اختیار ہے اللہ کے بعد کہ وہ اس ملک کے حکمران چنے۔ آپ انتخابات اور الیکشن کمیشن 213 لے لیں، 218 تک لے لیں، پورا سیریز ہے، 222 ہے، 223 ہے، 225 ہے، 226 ہے، پورے آرٹیکلز بھرے ہوئے ہیں کہ جناب علی ایک آدمی جو ووٹ ڈالے گا وہ اس کا رائٹ ہے، اور وہ ووٹ صاف و شفاف اسی آدمی کو ملے گا جس کو وہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو اختیار دیا آئین نے، شریعت نے تو دیا، آئین نے بھی دیا ہے کہ وہ جس کو چاہے اس ملک کا حکمران چنے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، صرف 5 افراد 22 کروڑ عوام کے ان حقوق کو جو آئین میں آرٹیکلز کے ایک نہیں 22 23 24 پوری سیریز ہے، اس میں ان آرٹیکلز کی دھجیاں بگڑ دیتے ہیں، 22 کروڑ عوام کے حقوق کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں، اور ملک کا حکمران خود چنتے ہیں۔ چاہے میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ تو 22 کروڑ عوام کو کیوں ہم بے وقوف بناتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ مالک ہیں زمین کے، غلاموں سے بدتر حالات ہے کہ اپنی قبر کے لیے 2 گز زمین بھی نہیں ہوتی ہے ان کے پاس اگر پیسے نہیں ہوں، اور دوسرے اربوں اور کھربوں کی بٹ رہی ہے، اور وہی قانون بنانے والے ہیں، اور وہی قانون کی تشریح کرنے والے ہیں، اور وہی قانون پہ پکڑ کرنے والے ہیں، اور وہی ان قانون کی بنیاد پر آپ کے نافذ کرنے والے ہیں، اور یہی ان تمام چیزوں کا استحصال کرنے والے ہیں۔ استحصال کر رہے ہیں، کہاں ہے؟ کسی کو مل رہا ہے؟ کہاں کی زمین؟ لیز کی بھی جگہیں ہیں بیچاروں کی، توڑ دی گئی، بے گھر کر دیا گیا، 30 سال کے لوگ تھے، سب کو بے گھر کر دیا گیا، لیکن یہاں بٹ رہی ہے۔ وزیر اعظم کی اللیگل زمین کو لیز کر دیا گیا، منسٹروں کی، بڑے بڑے بیوروکریٹس کی، بزنس مین کی، بڑے بڑے جرنلز کی، بڑے بڑے آپ کے میڈیا پرسن کی، بڑے بڑے پارلیمنٹیرین کی، سیاستدانوں کی، کون روک رہا ہے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں، لیکن حقائق بتانا ہمارا کام ہے۔ تو کیا پاکستان کے اصل وارث، پاکستان کے
آئین کے مطابق پاکستان کی عوام ہے؟ کیا کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کی عوام کو جو اختیارات دیا گیا ہے وہ عمل درآمد ہوتا ہے؟ کیا واقعی پاکستان کی عوام جو اختیار رکھتی ہے اپنے ملک کے حکمران کو چننے کا، کیا ان کو یہ اختیار ہے؟ جواب آپ خود تلاش کریں۔ ڈاکٹر دانش کی رعایت دیجیے۔ اللہ حافظ۔